نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا علي وعلى سيدتنا فاطمة وعلى سيدتنا زينب وعلى سيدنا حسن وعلى سيدنا حسين وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنت کے دروازے پر تحریر ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کعبہ کے اندر جنم دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب تو بے حد و بے شمار ہیں، بے حد طویل ہیں، لیکن یہاں میں چند ایک کا ہی ذکر آپ سے کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے صرف اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہان میں نہیں پڑتے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا، اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا، اور پھر اس کی عمر کے بارے میں کہ کس حال میں اسے ختم کیا، اور پھر اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے یہ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اہل بیت کی محبت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شانے پر مارا، یعنی یہ محبت کی علامت ہے۔ مولا علی وجہ الکریم سے ایسی ایسی کرامات ظاہر ہیں کہ آج کے جاہل لوگ، وہ لوگ جو اولیاء کرام کو بالکل اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اولیاء کرام کے تصرفات کا چلا چلا کر انکار کرتے پھرتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات جو نور ہدایت کے چاند تارے ہیں ان منکروں کی نگاہ سے آج تک اوجھل ہی ہیں، مگر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ جو دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اس کو چاند ستارے تو کیا سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آ سکتی۔ در حقیقت اولیاء کرام کے منکرین کا بھی یہی حال ہے۔ آج لوگ نہ صرف غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بلکہ مولا علی کرم وجہ الکریم کی کرامات سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ کرامات جو ہے روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن پاک شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھنے تک اتنی دیر میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو بسم اللہ کی با کے معنی سے اتنے علوم بیان کر سکتا ہوں کہ ایک اونٹ کا بوجھ بنے۔ ایک دوسری روایت میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے علم سے 80 اونٹوں کا بوجھ بھر دوں تو کر سکتا ہوں، یعنی نقطہ با کی تفسیر لکھنا چاہوں تو ایسی ضخیم تفسیر لکھوں جو 80 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے۔ شب معراج میں بھی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ان القاب سے کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سردار، مومنوں کے مددگار اور ایسی امت کے قائد کے جن کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ حضرت مولا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، فرض عین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے اپنی اولاد کو حب علی کا درس دیتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے سینوں کو حضرت علی کی محبت سے منور کرتے اور اگر کسی شخص کے دل کو آپ کی محبت سے خالی پاتے تو جان لیتے کہ یہ ہمارا نہیں اور رشد و ہدایت سے محروم ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت حافظہ میں اضافے کا سبب کیا تھا؟ جب آپ رضی اللہ عنہ سے اس کی زیادتی اور قوت حافظہ کے تیز ہونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں غسل دے رہا تھا تو تھوڑا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس پر رہ گیا، میں نے زمین پر گرانے سے دریغ کیا اور اسے چوس لیا، یہی میرے علم اور قوت حافظہ کے تیز ہونے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافعی اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔